میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ان کی سیاست پاکستان سے شروع ہوتی تھی، پاکستان پہ ختم ہوتی تھی. کسی قسم کے مداہنت یا اس کے اندر سمجھوتا یا مصلحت یہ بالکل گنجائش نہیں تھی. وہ پاکستان کے خلاف اگر کوئی بولے تو وہ ننگی تلوار تھے ان کے لیے. اور جس وقت وہ تحریک پاکستان اپنے زوروں پر تھی اور وہ پاکستان کی تحریک میں حصہ لے رہے تھے اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی زیر سرپرستی وہ سب کچھ کر رہے تھے. تو اسی وقت علماء کا ایک گروہ اور تھا جو مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت بڑے بزرگ عالم. خود میں نے اپنے والد سے ان کے لیے یہ جب میں کبھی سیاسی معاملات میں ان سے بیٹھ کے ڈسکس کرتا تھا تو وہ بہت ادب سے نام لیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہ بہت پائے کے عالم تھے لیکن سیاسی اختلاف تھا ان کا. تو مولانا حسین احمد مدنی صاحب کی سربراہی میں علماء کے اس گروہ نے پاکستان کی مخالفت کی اور پاکستان کو ناپاکستان کے نام سے اور قائد اعظم کو کافر اعظم کے نام سے یاد کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی ایک گروپ تھا جو اپنے آپ کو اسلامی کہتا تھا اور وہ بھی ان کے خلاف، ملک کے خلاف تھا، پاکستان بننے کے خلاف تھا. تو ان سب سے مقابلہ کرنے کے بعد اب جب پاکستان بن گیا اور جس طریقے سے وہ اپنے دلائل اور اپنے پوائنٹس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور ان کو لوگوں تک منتقل کرتے تھے اپنے نظریات کو، وہ تو ایک خداداد صلاحیت تھی. میرا خیال ہے کسی میں بھی نہیں ہوتی. وہ بہت کم کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے دی تو دے دی. یعنی ایک تو ہے نا کہ میرا نقطہ ہے، میری ایک رائے ہے، اور ایک یہ کہ میں اپنا ہمنوا بنا لوں آپ کو، اس میں آپ کی حمایت حاصل کر لوں صرف آپ سے بات کر کے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال کی صلاحیت عطا فرمائی تھی. جب بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو معلوم ہے عشاء کے وقت کھڑے ہوئے فجر ہو گئی اور ایک بندہ نہیں اٹھ کے جا رہا. تو بلا کے خطیب تھے اور ایسے اشعار موزونیت کے ساتھ اب خوشلانی اس پہ ایک سما بن جاتا تھا ان کی تقریر کا اور لوگ ہمتن گوش رہتے تھے. تو وہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے تھے اسے پاکستان کے حوالے سے. کوئی سیاسی موضوعات پر تقریر کرتے تھے تو پاکستان کا بیک گراؤنڈ بتاتے تھے لوگوں نے کیوں مخالفت کی، ان کا کیا مقصد تھا، گاندھی جی سے ان کا کیا تعلق تھا، کانگریس سے کیا تعلق تھا. یہ ساری تاریخ بتا کے عوام کو وہ بس یہ مخالفین سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا جادو کرتے ہیں یہ احتشام الختانوی. یہ آ کے ایک بات کہتے ہیں لوگ ان کی طرح چل پڑتے ہیں. وہ کبھی سنا ہوگا تم نے، ایک بچپن میں ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا پائٹ پائپر. وہ پائٹ پائپر جو تھا وہ کوئی دھن بجاتا تھا اور بچے اس کے پیچھے لگ جاتے تھے اور وہ بچوں کو لے کے کہیں غائب ہو جاتا تھا. تو یہ جو تھے یہ جب اپنی تقریر کرتے تھے وہ چاہے جمعے میں ہو یا چاہے کہیں پہ بھی ہو، یعنی میں تو خود ذاتی طور سے ایسے لوگوں سے کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو کہتے تھے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھتے تھے مفتی شفیع صاحب کے پیچھے، نعمان کیا مسجد نعمانیہ تھی کیا تھی، وہاں 1:30 بجے ہو جاتی تھی، اور کہہ لیں تقریر سننے ہم آتے تھے جیکب لائن مولانا کی. کئی لوگوں نے کہا یہ بات کہ ہم فلاں جگہ تقریر سنتے تھے، مسجد خضرہ میں نماز پڑھ کے ہم آتے ادھر تھے تقریر سننے. تو لوگ ان کی بات سنتے تھے، بس یہ برداشت نہیں تھا کہ یہ کیسے، اور تو کچھ کر نہیں سکتے. پہلے تو ذاتی طور پہ کیچڑ اچھالی گئی ان کے اوپر، پتہ نہیں طرح طرح کے الزامات، کہیں کچھ کہیں کوئی جی اتنی فیکٹری ہے، تولیے کی فیکٹری ہے، فلانی ہے، دھماکے ہے. کسی نے کہہ دیا جی قادیانیوں کا نکاح پڑھاتے ہیں پیسے لے کے.
جو منہ میں آیا بکتے رہے. اور اسی طبقے نے یہ مشہور کیا کہ جی یہ تو سرکاری مولوی ہیں. یعنی ایک ان کا مشہور واقعہ ہے، ایک تصویر بہت تواتر سے چھپتی ہے کہ وہ ایوب خان کے بازو پر وہ باندھ رہے ہیں. کوئی ایک آیت لکھی ہوئی تھی جو کہ قاری ظاہر قاسمی صاحب نے ان کو لا کے دی تھی کہ یہ سفر پہ جا رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیا واللہ خیر حافظہ شاید وہ لکھ کے لائے تھے کہ یہ آپ اس پہ باندھ دیں. انہوں نے کہا لاؤ باندھ دیتا ہوں. چالاکی تو تھی نہیں ان میں کہ وہ کہتے یہ کیا کر رہا ہو بھائی، میں کیوں باندھوں، تم خود باندھو. انہوں نے باندھ دی. وہ تصویر آئی اور تصویر پہ کیپشن لگا ہوا تھا کہ ایوب خان کے امام ضامن باندھ رہے ہیں. 1,00,000 دفعہ 1,00,00,000 دفعہ اس کی بتا چکے، وضاحت کر چکے، مگر وہ مخصوص طبقہ، وہ جو عبداللہ ابن سبا والا طبقہ ہے نا، وہ چل رہا ہے ابھی تک. صحافیوں کی شکل میں بھی ہے، وہ سیاستدانوں کی شکل میں بھی ہے، وہ اسٹوڈنٹ لیڈرز کی شکل میں بھی تھا، وہ بزنس مین کی شکل میں بھی ہے. انہوں نے ایک ہی رٹ لگایا، مولانا تو سرکاری، یہ تو سرکاری مولوی، یہ تو سرکاری مولوی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے کانگریسی علماء تھے جو کانگریس کی حمایت کرتے تھے اور جو پاکستان بننے کے مخالف تھے، یہ سب بعد میں سرکاری مولوی بنے. کسی نے چیف منسٹرشپ لے لی، کسی نے کوئی اپنی. مولانا کو اگر صرف ایک رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا، کیونکہ اس سے پہلے تو مولانا نے کوئی کیا رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین نہیں تھے جب سرکاری طور پر نہیں تھے. اذان ہو جائے پھر بات کرتے ہیں. کوئی سرکاری تو نہیں تھی نا رویت ہلال کمیٹی، وہی تھے تو سارا پاکستان ان کے فیصلوں کو مانتا تھا. اب جب سرکاری رویت ہلال کمیٹی ان کے پریشر کی وجہ سے بنا دی گورنمنٹ نے اور انہیں پہلا وہ اس کا چیئرمین بنا دیا، تو وہی ایک طبقہ جو اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتا ہے اور جس کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ یار یہ اگر آ گئے تو اس نے یہ شروع کر دیا جی یہ تو سرکاری ہے، دیکھیے رویت ہلال کمیٹی کی چیئرمینی پر بک گئے. اور فلانا یار بکیں تو پھر آدمی کسی تگڑی چیز پر بکے نا. تو اس قسم کے لوگوں نے ان کے بارے میں اپنا ایک ذاتی تمہیں تجربہ سناؤں. میں جب نوکری کرنے کے لیے نکلا اور میں نے انٹرویو دیا ایک جگہ، تو لاسٹ انٹرویو تھا میرا فائنل، تو بورڈ آف ڈائریکٹرز 12 ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے تھے اور لائن سے، اور سب بڑے بڑے مائنرز بزنس ٹائکونز یہاں کے. خیر مجھے بلایا، بٹھایا، آپ کو ملازمت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے کہا جی مجھے ضرورت ہے تو آیا ہوں. تو کہنے لگے نہیں آپ کی تو تولیے کی فیکٹریاں ہیں، آپ لوگوں کی تو، اور یہ ہے اور وہ ہے، فلانا ہے، دماغ ہے. خیر میں نے کہا کہ سر وہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہاں کی فائنانس ورلڈ کو ساری جانتے ہیں، یہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ ہماری ٹاول کی فیکٹری ہے. آج اتفاق یہ ہے کہ آج آپ لوگوں سے سن رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا موقع ہے. آپ مجھے وہ ایڈریس بتا دیں کہاں ہے تو میں ابھی جا کے وہاں بیٹھ جاؤں بجائے نوکری ڈھونڈنے کے. تو ہنسنے لگے، کہنے نہیں ہمیں معلوم ہے وہ سب پولیٹیکل. یہ لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا. اور بہت بیہودگیاں ایسی میں اصل میں ہمیشہ سے پبلک میں رہنے والا آدمی ہوں. جلسے جلوس ہوتے تھے تو میں ان کے ساتھ اسٹیج پہ نہیں بیٹھتا تھا، میں پبلک میں بیٹھتا تھا اور لوگوں کی رائے سنتا تھا کیا کہہ رہے ہیں. میں پٹھان سننے والوں سے یہ بھی سنتا تھا یار یہ بڑا کاپر مولوی ہے، اس کا تقریر سنو، بات کرتا ہے، زبردست کرتا ہے. اور نیو ٹاؤن کے مدرسے کے طلبہ بھی بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ، وہ بھی جو بیہودگی کر رہے ہوتے تھے وہ بھی سنتا تھا.
ایسی مطلب یہ کہ کانوں پہ ایسی ایسی چیزیں کانوں سے گزری ہیں اور پڑھنے کو دیکھ جن کا نہ سر تھا نہ پیر تھا. مقصد کیا تھا؟ کردار کشی کرو. اچھا کردار کشی کر کے کیا ملے گا بھائی؟ آپ مولانا کو ہٹا کے آپ تو مولانا ذیشان الحق تھانوی نہیں بن جائیں گے. نہیں، مقصد یہ تھا کہ ان جیسے علماء جو ہیں ان کو پیچھے دھکیلو تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں. ہم اپنا جو جعلی بناسپتی اسلام ہے نا وہ لوگوں کے دماغوں پہ ٹھوسیں، ہمیں موقع ملے. یہ جو قدیم طرز کے علماء ہیں نا ان کو بھگاؤ یہاں سے. چنانچہ ایک ایک کر کے سب کو ہٹا دیا. آج دیکھ لیجیے آپ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بہرحال اب بھی ہیں لوگوں کے دماغوں میں یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ مولانا سرکاری مولوی تھے، یہ تھے بتائیں. اچھا بھائی تھے، اب جو بھی تھے جا کے قیامت کے دن تم جو کر سکتے ہو کر لینا، اور جو تمہارا نقصان پہنچایا مانگ لینا ان سے جا کے. لیکن میں بھی لوگوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اسی ویڈیو کے تھرو کہ مولانا کے ساتھ، مولانا احتشام الحق تھانوی کے ساتھ اس قوم نے جو احسان فراموشی کی ہے، جو بدسلوکی کی ہے، یہ جو کچھ آج کل بھگتنے کو مل رہا ہے نا، ممکن ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہو. ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ انہوں نے اسلاف کے ساتھ کیا کیا ہے، ان اکابرین کے ساتھ کیا کیا ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دیا، اور ایک دھیلی کی بھی انہوں نے کوئی منفعت حاصل نہیں کی. اگر کی ہوتی تو آج عزت کرتے لوگ. آج تمہاری عزت کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، پتہ چلتا ہے مولانا ذیشان الحق تھانوی کے پوتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں سعودی عرب کا. میں سعودی عرب سے آ رہا تھا تو میں نے ایک ڈرافٹ بنوانا تھا ایئرپورٹ پر کیش کرنے کے لیے، ایسے 2000 روپے کا. باہر ایک الراجی بینک تھا، اس کے باہر میں کھڑا. منظور چھوٹا تھا میرے ساتھ، میں خیر کھڑا ہوں تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جی وہ آپ اپنا شناختی کارڈ تو دیجئے. ایک پاکستانی تھا اندر بیٹھا ہوا کاؤنٹر پہ، تو میں نے کہا یہ لیجئے شناختی کارڈ. خیر میں بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر میں اٹھ کے باہر آ گیا وہ، اور آ کے اور پتہ نہیں کیا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے آگے سجدہ کر دے. میں نے کہا کہ خیریت کیا؟ کہنے لگے جی میں ملیر کینٹ سے مولانا کے پیچھے جاتا رہا ہوں 9 سال تراویح پڑھنے کے لیے. 9 سال ملیر کینٹ سے جیکب لائن. اور کیا شخصیت تھی مولانا کی، اور یہ وہ. میں نے کہا ہاں بھائی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور تو منظور کو دیکھ کے بولا یہ ان کا پوتا ہے؟ میں نے کہا جی میرا جی چاہتا ہے اس کے لیے کچھ. میں نے کہا نہیں بس آپ نے کہا نہیں میرا جی چاہتا ہے. اور نکال کے 10 ریال منظور کو. اب منظور میری شکل دیکھ رہا ہے، میں نے کہا لے لو. یہ عزت کا خزانہ چھوڑ کے گئے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے. تو یہ میں لوگوں سے، اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں اور سب بچوں سے کہتا ہوں کہ عزت کا وہ خزانہ جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کسی میں وہ صلاحیت ہے کہ اس میں اضافہ کر سکیں. اگر اضافہ نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے اس میں کمی کی بھی کوشش نہ کریں کبھی. جتنی ہیں اتنی تو رہنے دیں. کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو. اگر آپ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے تو اس میں کمی کا بھی کوئی حق نہیں ہے آپ کو.